بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک احسب الناس، کیا خیال کیا لوگوں نے، ان یترکوا، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، اس بات پر کہ کہیں آمنا وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے، الذین من قبلہم، ان کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ، پس ظاہر کرتا ہے اللہ، الذین صدقوا، ان کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ، اور ضرور ظاہر کرے گا اللہ الکاذبین، جھوٹوں کو۔ سورۃ العنکبوت کا ربط خلاصہ دعویٰ آپ حضرات کے سامنے آ گیا۔ اس سورت کا نزول انتہائی آزمائش کی گھڑیوں میں ہوا، جب کفار کی طرف سے مسلسل ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا اہل ایمان پر، اور ان کو قسم قسم کی ایذائیں دی جا رہی تھیں مکہ مکرمہ میں۔ تو اس صورت میں دو مضمون اہم میں، ایک یہ کہ ایمان کے بعد ابتلا اور آزمائش ضرور آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہو، ایمان قبول کرے اور پھر ابتلا اور آزمائش نہ آئے۔ اور ساتھ تسلی ہے کہ جو لوگ یہ ایذائیں دے رہے ہیں اور مصائب کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ تباہ و برباد ہوں گے، اور یہ ہر دور کے اہل ایمان کے لیے یہ دونوں باتیں تسلی ہیں۔ احسب الناس، کیا خیال ہے لوگوں کا، نیچے لکھا ہے حصہ اول سورت اور دعوی اول سورت۔ پہلا دعوی کہ بعد الایمان ابتلا حتمی اور واجب ہے، اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مثال جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کے میل کچیل ختم کی جاتی ہے، اسی طرح ایمان کو کھرا اور خالص کرنے کے لیے اللہ تعالی ابتلا اور آزمائش آدمی پہ رکھتے ہیں، اور یہ ابتلا اور آزمائش بقدر الایمان ہوتی ہے۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی بڑی مصیبتیں آئیں گی، اور اتنا مضبوط امتحان ہوگا، اور جتنا کمزور ایمان ہوگا تو اس کے مطابق آزمائشیں ہوں گی۔ آپ کے پاس اوپر حدیث ہے کہ مصعب ابن سعد کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے قال قلت یا رسول اللہ
ای الناس اشد بلاء، کون سے لوگ زیادہ سخت ہیں مصائب کے اعتبار سے، یعنی مصائب کن پر زیادہ آتی ہیں؟ قال الانبیاء، سب سے زیادہ ابتلا اور مصائب انبیاء پر، فالامثل الامثل فالامثل، پھر جن کا مقام قریب ہوتا ہے تو ان پر مصائب سخت ہوتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کا امتحان ہوتا ہے اس کے دین کے حساب سے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ، اگر اس کا دین سخت ہے یعنی مضبوط ہے تو اشتد بلاؤہ، آزمائش بھی سخت ہوگی۔ بَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر دین میں کمزوری ہے تو اس کی آزمائش بھی اس کے حساب سے ہوگی۔ اب یہ آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام پر بھی آزمائشیں ابتلا، تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ اس کا دل صرف میرے لیے ہو اور ہر چیز سے خالی ہو کر اس کے دل میں صرف میں رہوں، باقی کوئی چیز دل میں نہ رہے۔ اور اس وجہ سے جو انبیاء کرام پر یا اہل اللہ پر مصائب ہیں تو ان سے مقصد ہوتا ہے رفع درجات بھی، اور جو ان کی شان کے لائق بعض ایسی چیزیں ہیں جو حائل بننے والی ہیں اور دل پر میل تو نہیں آتی، میل کی طرح حائل ہوتی ہیں، تو ان سے دل کو صاف کرنا اور خالص محبت الہی سے دل کو منور کرنا۔ اور جو عام گناہگاروں پہ مصائب ہیں تو ان کے لیے یہاں مسئلہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے اہل ایمان کو تو اس سے بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور جو کفار مشرکین اور فساق انادیوں پہ مصائب آتے ہیں تو وہ مصیبت اس کے لیے سزا ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ مصائب انبیاء پر بھی ہے، مقربین پر بھی، فساق اور فجار کافرین پر بھی، عامت الناس اہل ایمان پر بھی ہے۔ تو تینوں میں حکمتیں جدا جدا ہیں، اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام پہ سب سے زیادہ مصائب، اس کی وجہ کہ وہ زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، اور جتنا قرب زیادہ ہے اتنی صفائی بھی زیادہ مطلوب ہے، اور اتنا زیادہ مقام و مرتبہ پھر اسی اعتبار سے مصائب آتی ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں جیسے مرزا جہلمی اور اس طرح کے شیاطین، انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ظلم ہوا تو یہ گناہ معاف کرنے کے لیے تھا،
اور انہوں نے خلافت میں جو گناہ کیے اور خلافت صحیح نظام نہیں چلایا تو اس لیے ان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بنی. تو یہ انتہائی جہالت پہ مبنی سوچ ہے. تو اگر کوئی کہنے والا کہے کہ حضرت حسین پہ جو ظلم ہوا تو یہ بھی ان کے گناہوں کا کفارہ تھا. میدان کربلا میں حضرت حسین بچے عورتوں کے سامنے شہید ہوئے. تو اب کوئی مرزے جیسا چبل آدمی کھڑا ہو اور وہ کہنا شروع کر دے یہ حضرت حسین کے گناہوں کا کفارہ تھا اور گناہوں کی سزا تھی. اسی طرح حضرت فاروق اعظم مصلی پہ مسجد نبی کے اندر ان پہ حملہ ہوا تو اس کو کوئی کہے کہ یہ گناہوں کی سزا. حضرت حمزہ شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ احد میں شہید ہوئے، بدر میں شہید ہوئے اور جگہ پہ. تو یہ کہنا کہ یہ دین کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا دل موجود نہ ہو اور خالص جہالت ہو. تو میں نے کہا انبیاء پہ سب سے زیادہ مصائب اور ابتلا ہے اور مقربین پہ ہے اور عام مسلمانوں پہ. تو ہر ایک کی حکمت جدا جدا ہے، سب کی حکمت ایک قطعا نہیں. اب آگے آپ کے حضرت سعد ابن ابی وقاص، یہ بھی مصعب بن سعد یعنی سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر، ثم العلماء، پھر علماء پر، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے جو قریب قریب لوگ ہیں ان پہ یہ مصائب آتی ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تو عام کئی آدمیوں کو اتنا بخار نہیں ہوتا جتنا آپ کو ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سکرات الموت اور شدت، وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ کی سکرات الموت دیکھا تو میں باقی سارے سکرات کو بھول گئی. تو شدت اور سکرا کیا تھا؟ رفع درجات، شان زیادہ تو شدت بھی زیادہ. عام طور پہ لوگوں کا خیال ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہونا وہ مشکل کشا ہوتا ہے، حاجت روا، اللہ اسے چھٹی دے دیتے ہیں، بھئی اے بھی تیرا تھے، اے بھی تیرا. حالانکہ جو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے اس پر سب سے زیادہ مصائب آتی ہیں اور اس کا امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے. یہ نقطہ مشرک کو سمجھ نہیں آتا. وہ کہتا ہے جو اللہ کا مقرب ہے وہ گھر کا مختار ہے، مختار نہیں. جو جتنا مقرب ہے وہ اتنا ابتلا اور اتنا مصائب میں جکڑا ہوا ہے. اس لیے آپ حضرات انبیاء کے واقعات دیکھیں. کوئی مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی 18-20 سال کا بیمار ہے، کوئی 40 سال تک رو رہا ہے، اور کوئی کچھ کوئی تو سیرت الانبیاء بھی یہی بتاتی ہے کہ حضرات انبیاء کرام پہ سب سے زیادہ مصائب آتے ہیں. اور وجہ میں نے بیان کر دی. اسی طرح آگے ایک حدیث آ رہی ہے حضرت انس کی، قال ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، سب سے بڑا ثواب ہوتا ہے ما عظم البلاء، جتنی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. ان اللہ عز وجل اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط.
اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو میں نے بیان کر دیا. تو حاصل یہ کہ اہل اللہ پر، مقربین پر مصائب یہ عذاب نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیار اور محبت ہوتی ہے. ہاں، عام طور پہ لوگ آج بھی کوئی مباحث بیمار ہو اور زیادہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھے پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. ہاں، اللہ نے پکڑا کہ نہیں پکڑا. ہر وقت لگا رہتا تھا، نہیں سنتے پکڑا گیا. تو یہ ہوتا ہے مشرک کا ذہن. احسب الناس ان یترکوا، کیا خیال ہے لوگوں کا یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر، ان یقولوا، صرف اتنا کہنے پر، آمنا، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے انواع مصائب سے. فرمایا امتحانات ہوں گے، اور یہ امتحان تکوینی بھی ہوگا، شرعی بھی ہوگا. تکوینی امتحان کیا ہے؟ مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی. مال وَلَا نَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر قسم کی آزمائشیں آئیں گی. بشر الصابرین، جو اس میں ثابت قدم رہ گیا، قدم نہ ڈگمگائے، اس کو خوشخبری سنا دے. اور جو مصیبت پڑی اور بابے کے دربار پہ چلا گیا، مصیبت پڑی تعویذ والی سرکار پہ چلا گیا، مصیبت پڑی جوگیوں اور ماندریوں کے پاس چلا گیا، وہ ایمان سے گیا. ان یترکوا، یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں سب کو. اور یہ جب مومن آدمی جب کھڑا ہو جاتا ہے، میل کچیل نکل جاتی ہے، تو صرف اللہ کی محبت رہ جاتی ہے. اور مزہ تب ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا وجد حلاوت الایمان، جب اللہ کی خالص محبت دل میں رہ جائے. کسی سے محبت کرے تب بھی للہ، کسی سے دشمنی کرے تب بھی للہ، کسی کو دے اعطا للہ منع للہ، دے تب بھی اللہ کے لیے، رک گیا تب بھی اللہ کے لیے. تو فرمایا جب یہ حالت بنتی ہے بالکل دل کھڑا ہو جاتا ہے صاف. اور اسی کو صوفیاء، جو اصل صوفیاء ہے، ایک تو ہے نا بالکل چبل صوفیاء، ان کی بات نہیں کر رہا، جو اصل صوفیاء ہے وہ اسی کو تزکیہ قلب کہتی ہے. تزکیہ نفس یہ ہے کہ دل کو کھڑا کر لو اور دل میں میل نہ رہے. اور یہ وہ لذت ہے کہ جس لذت کا نہ دنیا میں کوئی نعم البدل ہے، نہ جنت میں کوئی نعم البدل. یہ ہے وجد حلاوت الایمان. یہ ایمان کا وہ چس ہے، چس، حلاوت چس اور مزہ ہے، جو یہ چس کہیں بھی نہیں ملتی. اور یہی مقصد ہے. اب جن لوگ یہ وہاں تھے، ان کو اللہ نے ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا، زلزل، اور ایسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے کہ ہر چیز دل سے نکل گئی اور ایک اللہ کی محبت رہ گئی. تو یہ ہے یفتنون. یہی ہے سونے کو بھٹی میں رگڑنا اور اس کو پگھلانا. اور یہی مقصد ہے کہ کلمہ توحید جو پڑھا ہے، توحید دل میں رچ جائے اور پکی ہو جائے. اور جب تک توحید دل میں رچتی نہیں، میل کچیل باقی ہے، اس وقت تک ایمان کے ثمرات نہیں مل سکتے.
ایمان کے اصل سمراج یہی ہے کہ دل اللہ کے لیے خالص ہو جائے. لا یفتنون، آزمائے جائیں اور نہیں آزمائے جائیں گے. احاسبا، یہ خیال بھی چھوڑ دو. کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ سورہ بقرہ اس میں بھی ہے لما یاتکم مثل الذین خلو من مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتیٰ کہ رسول جو عزم کے پہاڑ ہوتی ہیں، حوصلے کے پہاڑ، وہ بھی ہل گئے. زلزلو، وہ بھی ہل گئے، ایمان والے بھی ہل گئے. اور کیا رسول کی زبان پہ بھی کیا آیا؟ حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ اٹھے رسول بھی، ایمان والے بھی. متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو پھر اعلان ہوتا ہے الا ان نصر اللہ قریب. لیکن یہ آزمائش ضروری ہے، یہ ضابطہ ہے قرآن کا، اور یہ مضمون کئی مقام پہ قرآن نے ذکر کیا. اہم مضمون ہے کہ ایمان کے بعد آزمائشیں شروع ہوں گی. آزمائش پر کیا دکھانی ہے؟ استقامت، ڈٹ جانا ہے. اور جو آدمی ڈٹ گیا اور مصائب کو برداشت کیا تو پھر کون سی نعمت ملتی ہے؟ رابط علی القلوب والی، پھر رابط علی القلب ملتا ہے. اور رابط علی القلب میں غور کیا جائے تو یہ خالص محبت الہی کا شراب ہے. یہ وہ مستی ہے توحید کی کہ جب آدمی اس معیار پہ پہنچتا ہے تو راہ توحید کا ہر دکھ اسے لذت دیتا ہے اور مزہ دیتا ہے. لیکن وہاں تک پہنچنا مصائب کے ذریعے ہوگا، آزمائشوں کے ذریعے ہوگا. یہی وہ مقام ہے جہاں نہ مولوی پہنچے نہ پیر پہنچے، نہ مولوی پہنچے نہ پیر پہنچے، صرف بتاتے رہ گئے لیکن پہنچا سوچا کوئی نہیں. گلیاں دے وچ پھرن مانے بغل کتاباں چاہی ہو، گلیاں دے وچ پھرن نہ مانے بغل کتاباں چاہی ہو. جتھے ویکھن چنگی چوکھی اتے پڑھن کلام سوائی ہو. جتھے ویکھن چنگی چوکھی اتے پڑھن کلام سوائی ہو. امام یہ جو بابا باؤ ہے، لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. بابا باؤ بہت کام کا بابا ہے، زبردست باتیں کرتے ہیں. گلیاں دے وچ پھرن مانے بغل کتاباں چاہیے ہو. کہتے ہیں مفتی قاضی سارے گلیوں میں پھر رہے ہیں اور کتابیں بغلوں میں اٹھائی ہوئی ہیں. وہ جو ختم پہ جاتے نا سپارے تقسیم کر کے، تو بابا کہہ رہے ہو خاتمی ملا اور بے ایمانہ تو سمجھا کہ ہے دین کو. گلیاں دے وچ پھرن مانے چبل شودے گلیوں میں پھر رہے ہیں، بغل کتاباں چاہی ہو. جتھے ویکھن چنگا چوکھا، جدھر ہو حلوہ چاول اور ہو بھی چنگا بہتر چوکھا زیادہ، چنگا چوکھا اتے پڑھن کلام سوائی ہو. ادھر بیٹھ کے ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور پورے جوش جذبے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہاں بھائی، تو اصل بات کیا ہے کہ لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، وَلَقَدْ البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان کو جو ان سے پہلے تھے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَلَا يَعْلَمَنَّ فَلَا يُظْهِرَنَّ، اس لیے آزمایا تاکہ اللہ
ظاہر کر دے سچوں کو اور ظاہر کر دے جھوٹوں کو، ظاہر کر دے سچوں کو اور ظاہر کر دے جھوٹوں کو۔ حکمت آزمائش صدقو کے اوپر لکھا ہے فی قولہم آمنا، جنہوں نے آمنا کا دعویٰ کیا وہ آزمائشوں میں ڈٹ گئے، اور جو اوپر اوپر چوری والے مجنوں تھے وہ آزمائشیں آئیں تو بھاگ گئے۔ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ظاہر کر دے، تمجیز کر دے، فرق کر دے۔ تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ اہل ایمان پہ ایسے مصائب نازل کرتا ہے تاکہ کھرے جدا ہو جائیں اور کھوٹے جدا ہو جائیں۔ دعوت پہ تو سارے اکٹھے ہو جاتی ہے نا، لیکن آزمائش جدا کر دیتی ہے۔ جو پکے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جو کچے ہوتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى يَبْعَثُ النَّبِيَّ إِلَىٰ أُمَّتِهِ فَيَلْبَسُ فِيهِمْ إِلَىٰ انقضاء أَجَلِهِ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ انبیاء کو بھیجتا رہا اور ان کی مدت تک، ثم يقبضه اللہ، پھر انہیں اللہ اپنی طرف قبض کرتا رہا۔ پس امت کہتی تھی او من شاء منہم انا علی منہاج النبی وسبیلہ، وہ کہتے ہم پیغمبر کے راستے پہ ہیں اور سنت پہ ہیں۔ پس اللہ انہیں بلا اور مصائب سے دوچار کرتا۔ فمن ثبت منہم، پر جو اس پہ ڈٹ جاتے، جو جس پر نبی تھا، فہو الصادق، وہ سچا ہوتا، ومن خالف الی غیر ذالک فہو الکاذب، اور جو پھر جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ آگے آپ کے پاس آیات لکھی ہیں، نکال لینا بعد میں، کہ یہی مضمون قرآن کا کہاں کہاں پر آیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یرید بالناس قوما من المؤمنین، سیاقی معنی ویسے عام ہے، کانو بمکہ تھا وکان الکفار من قریش، قریشی انہیں تکلیفیں دیتے تھے اور عذاب دیتے تھے اسلام پر، جیسے سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ، ولید بن ولید، عمار بن یاسر اور اس کا باپ یاسر، سمیہ ان کی والدہ، اور عدت من بنی مخزوم اور صحابہ تھے۔ فکانت صدورہم، ان کے دل تنگ ہو جاتے اور کبھی کبھی وہ پریشان ہوتے کہ اب کیا ہوگا، تو ان کے حق میں یہ نازل ہوئی آیت۔ اللہ فرماتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر بچ جاؤ۔ تو وہاں پر کیا آئے گا؟ امتحان آئے گا۔ یہ تکوینی امتحانات ہیں اور تشریعی امتحان احکام الہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی امتحان ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تاکید آزمایا ہم نے ان کو جو پہلے تھے۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ، اور نیچے ایک عبارت ہوگی فَلَقَدْ فَتَنَّا پر۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ کعبے کے سائے میں متوسد بردۃ اللہ، کعبہ کے سائے میں چادر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ قلنا لہو، ہم نے کہا الا تستنصر لنا، کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ معلوم ہوتا ہے صحابہ کا پہلے دن سے عقیدہ تھا کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ نبی پاک کے پاس بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کیا آپ دعا نہیں کرتے؟ مدد نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے؟
قال کان الرجل فی من کان قبلکم، فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے ان میں سے بعض لوگوں کے لیے زمین کا گڑھا کھودا جاتا، پس اس کو اس میں ڈالا جاتا، اور منشار کینچیاں مکرازیں لائی جاتی اور اس کے سر سے آرے سے اسے چیر دیا جاتا، زمین میں گاڑ کر اوپر سے اس کو چیر دیا جاتا، اور یہ چیز اسے دین سے نہ روکتی، اور کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیاں، اس سے اس کا ہڈیوں سے گوشت جدا کر دیا جاتا، اور پھر بھی وہ اپنے دین پہ پکا رہتا۔ ہاں تو واللہ اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ نے فرمایا حتیٰ یسیر الراکب، حتیٰ کہ راکب چلے گا سوار، صنعاء سے حضرموت، لا یخاف الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ اور یہی زمانہ تھا خلفائے راشدین کا کہ جب امن قائم ہو گیا، بھلا کیا آیا جو مکنن لہم یبدلنہم من بعد خوف، اب الذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، جلدی مت کرو۔ یہ حالات آئے ہیں، ہر دور میں آئے، ہر زمانے میں آئے، ہر مواحد پہ آئے۔ اس لیے آپ پوری 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں تو امت کے افراد پہ یہی دور اور ابتلا آیا، اور آج دیکھیں غزہ کے مسلمانوں پہ بھی یہی حالت ہے۔ غزہ کے مسلمان بالکل اسی حالت میں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور قانون ہے، یہ کوئی کہانی نہیں جو ہو گئی، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا۔ اور بتایا یہ گیا ہے جتنی آزمائشیں آئیں ڈٹ جاؤ، پک جاؤ، اور جو ڈٹ گیا پک گیا اللہ اسے ربط علی القلب کا درجہ دے دے گا، پھر وہ بہت ہی مضبوط بن جائے گا۔ اور کئی آدمی ہم نے دیکھے بس اوپر اوپر توحید قبول کی، اور تھوڑا سا جھٹکا لگا تو گیا، تھوڑا سا جھٹکا لگا، تھوڑی سی آزمائش آ گئی، چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو جن آزمائشوں پر مضبوط رہنا، یہ ہے اصل مقصود۔